الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت اتفاق یہ ہے کہ آج جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے۔ یہ حسین اتفاق ہے کہ آج جمعے والا دن اسلامی اور عربی مہینوں کے لحاظ سے 22 جمادی الثانی کا دن ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس دن کو یہ اہمیت حاصل ہے، اس لحاظ سے یہ دن یادگار دن ہے کہ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری میں جانشین پیغمبر سسر رسول خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہی اولئک هم المؤمنون، سارے صحابہ اولئک هم المتقون، سارے صحابہ اولئک هم المفلحون، سارے صحابہ اولئک هم الصادقون۔ لیکن 4,25,000 صحابہ کرام میں سے جو رتبہ، جو مقام، جو شان اور جو فضل و کمال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا ہے، وہ کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ کے فضل و کمال کے، آپ کی افضلیت کے بہت سے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو کا تذکرہ آج ہم کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت، یعنی آپ کے بارے میں یہ بات کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں فرمایا ہے۔
یعنی آپ کی صحابیت کا ذکر قرآن حکیم میں ہے، یہ آپ کے فضل و کمال کی دلیل ہے۔ باقی صحابہ کی صحابیت بھی معتبر، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت ایک ایسا معیار بن چکی ہے کہ جس کے بارے میں شک و شبہ کرنا، شک و شبہ پھیلانا، یہ اللہ کے قرآن کا انکار ہے۔ سورۃ التوبہ میں ہجرت کی رات کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے اپنے اس عظیم اور جلیل اور وقی ماننے والے کا ذکر کیا تو اس انداز میں کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور ساتھی قرار دیا۔ فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ، لوگوں تم اگر اللہ کے پیغمبر رہنما، ہادی، رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور مددگار نہیں بنو گے تو کوئی بات نہیں۔ فقد نصرہ اللہ، اپنے محبوب پیغمبر کی مدد کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی ہجرت کی رات، جب سارے دشمن آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے، گھیرا ہوا تھا گھر سارا کہ آج باہر نہیں نکلنے دینا، اور وہ ہجرت کی رات تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے تشریف لے جانا تھا مدینہ منورہ، اور دشمنوں کو یہ تھا کہ آج کی رات اگر بچ کے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، اور مدینہ منورہ جا کے یہ تحریک اور یہ جماعت اور یہ کام اور یہ مشن اور پھیلے گا۔ اس لیے سارا مکہ، سارے اسلام کے سارے دشمن متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر فیصلہ کن وار کرنے کے لیے وہاں جمع تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے باحفاظت نکالا، اس کی طرف اشارہ فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اللہ کی نصرت اور مدد کا واقعہ اس رات کا واقعہ ہے جب اللہ کے پیغمبر کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا کافروں نے۔ ثانی اثنین، اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے سیدنا صدیق اکبر۔ آپ ان کو لے کے ہجرت کے سفر میں روانہ ہوئے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، کچھ دیر رکے ایک غار میں، اور اس غار کا بھی ذکر
اس غار کو بھی اللہ نے یوں ابدیت دے دی اور امر کر دیا اس کا نام بھی۔ قرآن حکیم کہتا ہے اذ ہما فی الغار، نصرت الہی اور اللہ کی مدد کا واقعہ پیش آیا جب دونوں غار میں تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ کیا دیدار کی لذتیں لی ہوں گی، کیا زیارت کے مزے لوٹے ہوں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے اذ ہما فی الغار، جب وہ دو ہی تھے غار میں۔ کتنی قربتیں ہوئی ہوں گی، زیارت کے مزے لوٹے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر نگاہیں جما کے بیٹھے رہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پریشان دیکھا، پریشانی یہ تھی کہ دشمن غار کے منہ پر آ گئے تھے۔ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ غار کے دھانے پر منہ پر آ کر بیٹھ جاتے تو ان کی نظر سیدھی ہم پر پڑتی، تو گرفتاری کا ڈر تھا، پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ مکہ والوں نے انعام رکھے ہوئے تھے کہ جو ان دونوں کو لائے گا ان کو اتنا اتنا انعام ملے گا۔ لوگ تعاقب میں تھے، پیچھا کر رہے تھے، اس لیے گھبراہٹ ہوئی۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اپنے جانثار ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، فرمایا یقول لصاحبہ لا تحزن، جب آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، جس لفظ میں ہم نے آج غور کرنا ہے وہ یہ لصاحبہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے ہیں، صاحب، اور صاحب سے ہی لفظ صحابی نکلا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، ساتھ رہنے والا، ساتھ دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ماننے والے جنہوں نے آپ کی زیارت کی، آپ کا دیدار کیا، ان کو صحابہ کہتے ہیں یا اصحاب کہتے ہیں۔ ان سب کی صحابیت معتبر ہے، تسلیم شدہ ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ فضل و کمال حاصل ہے کہ آپ کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے، اور وہ بھی اللہ نے فیصلہ کیا۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ نے نازل فرمایا، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے ہیں۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی اور صحابی کی صحابیت کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی پوزیشن اور ہے، لیکن جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول نہیں مانا، آپ کو صحابی پیغمبر نہیں مانتا، آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، وہ در حقیقت قرآن حکیم کا منکر ہے۔ اس نے اللہ کی بات بھی نہیں مانی۔ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اور کوئی
مؤرخ، کوئی بدبخت، کوئی ناجائز مؤرخ یہ کہتا پھرے کہ آپ صحابی رسول نہیں تھے، تو اسے دعوت فکر ہے کہ وہ در حقیقت اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہا ہے، اس کا اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں۔ اللہ کا قرآن فیصلہ کن انداز میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابی سے فرما رہے تھے۔ فرمایا کیا وہ الگ موضوع ہے، لیکن صحابیت صدیق، اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہونا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ فرمایا لا تحزن، تسلی دی کہ میرے صحابی، میرے جانثار صدیق اکبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے نصرت الہیہ کا نقشہ۔ غار کا منہ بھی کھلا ہوا، کوئی پردہ نہیں، اندر اللہ کے پیغمبر موجود اور جانثار صحابی سیدنا صدیق اکبر بھی موجود، اور دشمن غار کے منہ پر رب العالمین رہتی دنیا تک اپنی قدرتوں کا لوہا منواتے ہوئے کہتے ہیں کہ انزل السکینہ، انزل اللہ سکینہ۔ وہ جو پریشانی تھی نا کہ پکڑے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرائیں مت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ اپنی پوری طاقتوں قوتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر وہ منظر دکھایا کہ وہ وہاں سے ناکام لوٹے۔ اللہ نے ایسی نصرت، ایسی مدد کی، ایسی حفاظت کی اپنے پیغمبر اور پیغمبر کے جانشین اور پیغمبر کے جانثار صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ سمجھنے کے لیے اتنی بات یاد رکھیے کہ جتنی آیات قرآن حکیم کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، آپ کی توصیف، آپ کی تعریف بیان کرنے والی آیات جتنی آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، کسی اور صحابی کے بارے میں نازل نہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فضل و کمال، شان و شوکت، درجہ سمجھانے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، ان کی تعداد 300 سے زیادہ ہے، یعنی 300 سے زیادہ احادیث میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی ہے، مقام بیان کیا ہے، فضیلت اور فضائل بیان کیے ہیں۔ وقت کا خیال رکھتے ہوئے دو صرف سن لیجئے، 2-3 پڑھ لیتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کائنات انسانی میں سب سے بڑا رتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک تو وہ مشہور ارشاد ہے جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے بعد پوری انسانی مخلوق میں سے سب سے بڑا رتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور پھر دوسرا انداز یہ سمجھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات انسانی کے مردوں میں سے سب سے محبوب اور سب سے پیارا قرار دیا سیدنا
پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے سارے انسانوں میں سے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رتبہ دیکھیے، مقام دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی مخلوق میں سے جو مرد ہیں ان مردوں میں سے مجھے سب سے پہلے نمبر پر پیارا سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے تھا۔ ایک اور ارشاد مبارک میں ایک عجیب بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اگرچہ وہ ارشاد مرفوعاً بھی ہے اور موقوفاً بھی ہے۔ یہ مرفوعاً اور موقوفاً کیا ہوتا ہے؟ یہ علمی بات ہے، لیکن بہرحال وہ ارشاد پیغمبر ہی لگتا ہے۔ اس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رتبہ اور مقام سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے اور باقی ساری کائنات کے لوگوں کا ایمان، باقی ساری کائنات کے لوگوں کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی ایمان کے کا مقابلہ اور موازنہ بھی کیا جائے تو ایک طرف پوری کائنات کے مومنوں کا ایمان اور ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمان وہ زیادہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو عظیم شخصیت تھے، عظیم انسان تھے، عظیم صحابی تھے، خلیفہ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے بعد امت کو کس طرح سنبھالا اور امت کو مختلف مواقع پر کس طرح سنبھالا، یہ تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں مرقوم ہے۔ انشاءاللہ اسی پہلو سے اللہ تعالیٰ خیر رکھے تو اگلے جمعے گفتگو ہوگی، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مشکل وقت میں امت کو کیسے سہارا دیا، کیسے سنبھالا، اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین کا سنا قبول فرمائے۔